بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، تیسری فصل ہے، مقدار اور اوجہ مد کے بارے میں۔ سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے وصل اول فصل ثانی کی کل 12 صورتیں۔ تو دیکھیں آپ نے یہاں پر یہ بھی پڑھ لیا ہے فصل اول فصل ثانی، یعنی دونوں جگہ پر آپ وقف کریں۔ الرجیم پر بھی آپ نے وقف کیا، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحیم پر بھی آپ نے وقف کیا، اور العالمین پر بھی آپ نے وقف کیا۔ اس کے کل 48 احتمالات تھے، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ 2 سبقوں میں کور کر لی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھی تھی دوسری صورت یہ تھی کہ فصل اول وصل ثانی، مطلب یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر آپ نے وقف کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ نے وقف نہیں کیا بلکہ آپ نے میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا دیا، اور پھر آپ نے العالمین پر آپ نے وقف کیا۔ تو اس کے کل جو 12 احتمالات بنتے تھے وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔ اب اسی سے ملتی صورت ہے، اس میں یہ ہے کہ وصل اول فصل ثانی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو آگے ملا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ مطلب آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پہلا وقف جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے الرحیم کی میم کے اوپر، اور اس کے بعد دوسرا وقف آپ نے کرنا ہے العالمین کے اوپر۔ تو رجیم پر وقف نہیں کریں گے، رحیم پر وقف کریں گے، اور پھر عالمین پر وقف کریں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی 12 احتمالات ہیں جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 13 کے اندر پڑھا تھا، جس میں یہ تھا فصل اول وصل ثانی کے، بالکل وہی 12 احتمالات ہیں اور بالکل وہی حکم ہے، کیونکہ دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی جو حرف جس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے اوپر کسرہ ہے، الرجیم پر کسرہ تھا، بالکل یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ الرحیم پر کسرہ ہے، تو لہذا جو حکم وہاں پر تھا وہی حکم یہاں پر ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ وصل اول فصل ثانی میں بھی 12 وجہیں عقلی نکلتی ہیں، عقلی طور پہ 12 احتمالات نکلتے ہیں، اور ان میں سے وہی والی صورت اور وہی والا پیٹرن ہے کہ 4 صحیح ہیں، 2 مختلف ہی ہیں، اور اس صورت میں جو وجہ نکلتی ہیں وہ بعینی ہی وہی وجہیں ہیں جو کہ فصل اول وصل ثانی کے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ بیان نہیں کی گئی۔ وہ کون سی میں نے یہاں پہ لکھ دیا تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ تو صرف اس میں فرق یہ ہوگا کہ وہاں پہ یہ تھا الرجیم تھا، جس کو آپ نے یہاں پہ الرحیم کر دینا ہے، الرحیم العالمین، یہاں پہ بھی الرجیم کے بجائے آپ نے کیا کر دینا ہے، الرحیم کر دینا ہے، کیونکہ وقف ہم نے الرجیم پر نہیں کرنا ہے بلکہ وقف ہم نے پہلا کرنا ہے الرحیم کے اوپر۔ تو وہاں پہ 12 کی 12 صورتیں اسی طریقے سے بنیں گی، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہ تھا نا، اس میں جس طریقے سے 4 احتمالات تھے الرجیم میں، بالکل ایسے ہی 4 احتمال تھے الرحیم میں۔ تو الرحیم کے 4 احتمالات کو جب آپ عالمین کے 3 احتمال سے ضرب دیں گے تو 4 ضرب 3 یہ کل بن جائیں گے 12 احتمال۔ وہ کیسے ہے، وہ الرحیم کے 4 احتمال کون سے تھے، طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان، 3 یہ، اور کسر مال روم چوتھا یہ 4 احتمال کو جب آپ عالمین کے 3 احتمال طول مال اسکان، توسط مال اسکان اور کسر مال اسکان کے ساتھ ضرب دیں گے تو کل آپ کو 12 صورتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اب یہ 12 صورتوں کے حکم بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، وہی والے ہیں جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہیں، کہ دونوں جانب طول مال اسکان ہو، رحیم میں بھی عالمین میں بھی تو یہ جائز ہے، دونوں جانب الرحیم میں طول مال اسکان ہو اور عالمین میں توسط مال اسکان ہو تو یہ ناجائز ہے، الرحیم میں طول مال اسکان ہو، عالمین میں کسر مال اسکان ہو تو یہ بھی ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے الرحیم میں توسط مال اسکان ہو اور عالمین میں طول مال اسکان ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آگے صورت نمبر 5 جائز ہے، یعنی الرحیم میں توسط مال اسکان اور عالمین میں بھی توسط مال اسکان، اور چھٹا احتمال کیا تھا، توسط مال اسکان کے ساتھ کسر مال اسکان، تو یہ صورت ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے آگے آ جائیں، کسر مال اسکان اور طول مال اسکان ہو تو ناجائز ہے، کسر مال اسکان اور توسط مال اسکان ہو عالمین میں تو یہ بھی ناجائز ہے، اور دونوں جگہ پر کسر مال اسکان ہو، رحیم میں بھی عالمین میں تو جائز ہے۔ مختلف ہی کیا ہوگا کہ رحیم میں کسر مال روم ہے اور عالمین میں طول مال اسکان ہے، یہ مختلف ہی ہے۔ اسی طریقے سے کسر مال روم ہے الرحیم میں اور عالمین میں توسط مال اسکان ہے تو یہ بھی مختلف ہی ہے، الرحیم میں کسر مال روم ہے، عالمین میں کسر مال اسکان ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو وہی والی صورتیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک صورت رہ گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ دونوں جگہ کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، مطلب الرجیم کو بھی آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں، الرحیم کو بھی ملا کے پڑھ رہے ہیں، اور آپ صرف عالمین کے اوپر وقف کر رہے ہیں۔ مختصر سی عبارت ہے، آگے دیکھیں، اور وصل کل کی حالت میں العالمین کے مدود ثلاثہ ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ آپ نے سب کو ملا کر پڑھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر آپ نے وقف نہیں کیا، تو یہ ہو گیا وصل اول۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی آپ نے وقف نہیں کیا، تو یہ ہو جائے گا وصل ثانی، یعنی وصل اول وصل ثانی جس کو یہاں پر کہا گیا ہے وصل کل۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے، تو اس صورت میں جب آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے وقف کرنا ہے العالمین پر۔
تو جب آپ العالمین پر وقف کریں گے تو پھر اس میں العالمین کے جو مدود ثلاثے ہیں اس میں آپ کو اختیار ہوگا۔ اب مدود ثلاثہ کون سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ، گزشتہ اسباق میں یہ والی بات بار بار آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ طول مع الاسکان، اسی طریقے سے توسط مع الاسکان، اور اسی طریقے سے کسر مع الاسکان۔ تو یہ تین احتمال ہیں العالمین میں، جیسا کہ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تو جب آپ دونوں جگہ پر ملا کے پڑھیں گے تو پھر تین مدود ہیں، یا آپ کہیں کہ مدود ثلاثہ ہیں، تو آپ اس کو جس بھی طریقے سے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔